اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، فغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا فرما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16۔ دعا اور قرآن کے متعلق گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ آج یہ ایک اور آیت کریمہ کہ جو انسان اگر اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھے تو یقیناً انسان کی دنیا و آخرت کے لیے یہ آیت کریمہ بہت کارآمد ثابت ہوگی، جس میں مومن متقی بارگاہ پروردگار عالم میں یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ انسان کے جو گزشتہ گناہ ہیں انسان پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس سے درگزر فرمائے، اور اپنے لیے ہمیشہ جہنم کی آگ سے، آتش جہنم سے، آتش دوزخ سے انسان کو چاہیے کہ وہ چھٹکارا پانے کی پروردگار عالم میں اس حوالے سے دعا کرتا رہے۔ اب دیکھیے، اور کہ گناہوں سے دوری کرنا یہ اتنا اہم ہے کہ اس آیت کریمہ کے متعلق اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے یہ۔ اس سے قبل کی آیتوں میں متقین کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ خداوند عالم کا خوف پایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سحر کے وقت جگ کر عبادت کیا کرتا ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ صفات کو جہاں پروردگار عالم نے جگہ دی وہاں یہ بھی جگہ دی کہ متقی وہ ہے کہ جو پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب فرماتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم شے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو آسان نہ سمجھیں، ہلکے میں نہ لیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ اور یہ ایک ایسی شے ہے، اتنی اہم شے ہے کہ اگر انسان، بلکہ میں آپ خدمت میں امیر المومنین کا یہ قول نقل کروں، فرماتے ہیں کہ ما خیر بخیر بعدہ النار، اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی اچھائی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کا انجام جو کیا ہے جہنم کے اوپر ہو۔ آپ سوچیں کہ انسان دنیا میں اگر اس کے نفس کو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھی نعمتوں میں ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لاکھ انسان اچھا کام کرتا رہے، لیکن اگر اس کی انتہا نتیجہ انسان جہنم میں جانے والا ہے تو وہ اچھائی کبھی اچھائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وما شر بشر، اور کوئی برائی نہیں ہو سکتی بعدہ الجنہ، کہ جس کے بعد جو کیا ہے جنت ہے۔ لہذا اچھائی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو جنت میں داخل کرا دے، برائی اسی وقت برائی ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو جہنم میں داخل کرا دے، یعنی اچھائی اور برائی کا معیار امام فرما رہے ہیں جنت و جہنم کا ہونا ہے۔ اور یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ یہ وہ فرما رہا ہے کہ جو خود قسیم النار والجنہ ہے، جو خود جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ نہج البلاغہ میں یہ قول مذکور ہے، وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ۔ امام فرماتے ہیں کہ تم دنیاوی نعمتوں کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ نہ سمجھو۔ امام کیا فرمایا کہ ہر نعمت، جتنی بھی نعمت ہے، اگر وہ جنت کے علاوہ ہے اور تم دنیا ہی کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ بس ہم جس میں ہیں یہی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، تو امام فرماتے ہیں کہ ہر نعمت جنت سے ہٹ کر اگر کوئی نعمت ہے تو کیا ہے، وہ محقور ہے، وہ گویا کہ پستی ہے، وہ اچھی نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نقص ہے، اور
اس کے بعد وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِیَہ، اور اگر تم دنیا میں طرح طرح کی مصیبتوں کے شکار ہو، دنیا میں اگر تم بلا و مصیبت میں مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، لیکن امام فرماتے ہیں لیکن اگر آخرت میں تمہارا شمار جنتیوں میں ہو رہا ہے، اگر تم جنت کے حقدار ہو، تو کہنے کہ یہ عافیت ہے، اسی میں امن اور سلامتی ہے تمہارے لیے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار جنتی اور جہنمی ہونا ہے۔ نعمت اور نقمت کا معیار جو کیا ہے؟ جنت اور جہنم ہے، کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے اور جنت میں چلا جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ پروردگار عالم سے اپنے لیے جنت کا مطالبہ، اور اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آتش جہنم سے اپنے لیے نجات طلب کرے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں میں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرتے رہیں، چونکہ یہ سیرت معصومین علیہم السلام بھی یہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ائمہ معصومین کی سیرتوں میں بھی حالانکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں، تو ان کا جو فعل ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے سکھانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیں درس دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اور اگر سیرت معصومین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو معصومین کثرت سے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ یہ خود معصوم کی ذات کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ ہمیں درس دینے کے لیے معصومین اس طرح کے کلمات اپنے زبان پر وارد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بہت بڑی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اگر دعائے عرفہ ہم میں اور آپ میں سب نے جو ہے وہ عرفے میں یہ دعا ضرور پڑھی ہوگی۔ دعائے عرفہ اتنی طولانی دعا ہے، اتنی طویل دعا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفہ میں پڑھی، اس طولانی دعا کے آخر میں امام نے ایک جملہ کہا کہ جو یقیناً قابل غور ہے، قابل فکر ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ امام اتنی طولانی دعا کو پڑھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، اور جملہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسألک اللہم حاجتی التی ان آتیتہا لم یضرنی ما منعتنی، کہ پروردگار میں تجھ سے آخر میں ایک ایسی دعا کر رہا ہوں۔ سنیے گا، پروردگار آخر میں، یہ دعا عرفہ کے آخر کا جملہ ہے، پروردگار اب میں آخر میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں، اگر اس دعا کو تو نے میری قبول کر لیا تو بقیہ ساری دعائیں اگر تو رد بھی کر دے، یعنی جو اتنی طولانی دعا میں نے کی، اگر ساری دعائیں میری رد ہو جائیں اور بس ایک یہ دعا قبول ہو جائے تو کیا؟ تو امام فرماتے ہیں تو مجھے اس کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا کہ تو نے میری اتنی دعائیں رد کر دیں اور ایک دعا قبول کر لی۔ تو کہتے ہیں اس ایک دعا میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی کہ باقی ساری دعا میری رد ہو جائیں اور یہ بس ایک دعا قبول ہو جائے تو پھر بھی میں گھاٹے میں نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا آتَيْتَنِي، اور پروردگار میں تجھ سے جو دعا کرنے والا ہوں، اگر تو اس دعا کو میری رد کر دیتا ہے، اس دعا کو میری قبول نہیں کرتا ہے اور میری ساری دعاؤں کو تو قبول کر لیتا ہے، تو اگر یہ دعا قبول نہ ہو تو مجھے سب کچھ عطا کر دے تو مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کیا ہے؟ سنیے گا، وہ امام فرماتے ہیں اسألک فکاک رقبتی من النار۔ یہ میں نے بار بار کہا کہ یہ معصوم کے کلمات ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا امام نے؟ اسألک، پروردگار وہ دعا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اسألک فکاک رقبتی من النار، پروردگار میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو میری گردن کو، مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ تو یقیناً اگر انسان جہنم کی آگ سے، اگر انسان جہنم سے چھٹکارا پا لیتا ہے تو پھر کہہ رہے کہ پھر ساری دعائیں اگر انسان کی رد ہو جائیں تو پھر بھی انسان گھاٹے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں لاکھ ناز و نعمت میں ہو، لاکھ جو ہے وہ نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، لیکن اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنے لیے آتش جہنم سے بچنے کی دعا کیا کریں، اور بچنے کے لیے صرف دعا، میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے، تو دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، کہ صرف دعا کرنا کہ آتش جہنم سے نجات مل جائے یہ کافی نہیں ہے، ہمارے لیے عمل بھی ضروری ہے کہ ہم اعمال بھی ایسے بجا لائیں کہ جس کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار اور جہنم سے چھٹکارا پانے والے ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے،
چونکہ آیہ کریمہ کا پیغام یہی ہے، کیا کہا تھا؟ متقین کی صفت یہ ہے کہ متقین کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ دیکھیے کہ اگر انسان کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اگر انسان گناہوں سے دور نہیں رہتا تو پھر انسان جو کیا ہے جنت کا حقدار نہیں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ گناہوں میں ملوث رہنے، گناہوں میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو حقیقی شیعہ ہے، جو حقیقی امام کا چاہنے والا ہے، وہ گناہوں کے قریب نہیں جا سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں، آمدن انسان کو گناہ کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں بعض اس فکر کے لوگ مل جائیں گے کہ جو باقاعدہ اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں کہ چلو ہم تو علی والے ہیں، ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ الیاذ باللہ، یہ فکر جو ہے بالکل درست نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسے فکروں سے دور رہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے میں خدمت میں عرض کروں کہ ایک شاعر تھا کہ جو اس مضمون کے اشعار کہا کرتا تھا، اس نے باقاعدہ ایک شعر کہا کہ سرمد اگر معاملے حشر با علیست من ضامنم کتاب توانی گناہ کن۔ وہ ایک شعر کہا کرتا تھا اکثر کہ، اور لوگوں کو سنایا کرتا تھا کہ اگر ہمارا شمار علی کے ساتھ ہونا ہے تو کہتا تھا کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ جتنا ہو سکے گناہ کیا کرو۔ ایک دن وہ خواب سویا تو خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ سرمد اگر معاملہ حشر بالیس، جو اس نے شعر کہا تھا وہی شعر دہرایا، اگر تمہارا شمار قیامت میں علی کے ساتھ ہونا ہے تو یہ جملہ آخر میں کہا گیا کہ شرم از رخ علی کن و کم تر گناہ کن، تو تمہیں چاہیے کہ تم امام کے چہرے سے شرم کرو اور جتنا زیادہ ہو سکے کم گناہ کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں محبت اہل بیت علیہ السلام اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم جتنا چاہیں گناہ کریں، نہیں، بلکہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان کے دل میں محبت اہل بیت ہو تو انسان گناہوں سے دور رہے، جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں کو انجام نہ دے۔ ایک اور حدیث میں عرض کروں اسی گناہ کے حوالے سے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما عرف اللہ من عصاہ، کہ جو وہ شخص اللہ کی معرفت نہیں رکھتا۔ سنیے گا، اور چونکہ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، چونکہ اگر آپ نے شروع سے یہ سلسلہ سن رکھا ہے تو میں موضوع کو اس طریقے سے ربط کروں گا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ما عرف اللہ من عصاہ، کہ جو خداوند عالم کی معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے پروردگار عالم کو پہچانا ہی نہیں ہے، یعنی اس نے معرفت پروردگار ہی حاصل نہیں کی۔ اور میں نے آپ کے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو ایک بنیادی شے ہے وہ یہ کہ انسان کے دل میں خداوند عالم کی معرفت ہو۔ چونکہ چھٹے امام نے یہی تو فرمایا تھا، جب کسی نے سوال کیا کہ مولا کیا بات ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرَفُونَهُ، اس لیے کہ تم ایسے سے دعا کرتے ہو کہ جسے تم نہیں پہچانتے۔ تو آپ دیکھیں اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کی معرفت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے دو بیت شعری پڑھی، دو شعر پڑھا۔ پانچویں امام نے فرماتے ہیں تَعْصِ الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، کہ تو اللہ کی معصیت کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے اور یہ اظہار کرتا ہے کہ تو خداوند عالم سے محبت کرنے والا ہے۔ ھذا لعمرک فی الفعال بدیع، خدا کی قسم تیرا یہ کام کہ ایک طرف تو خدا کی محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف معصیت، گناہ کا انجام دینا۔ امام فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ تو دنیا کے ہر کام میں یہ تمہارا یہ فعل انجام دینا کیا ہے؟ برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد امام آخر فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ، امام فرماتے ہیں کہ اگر تیرا یہ شعر، اگر تو واقعی خداوند عالم کا چاہنے والا ہوتا، اگر واقعی تو خدا سے محبت رکھتا تو خداوند عالم کی اطاعت کرتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن احب مطیع، اس لیے کہ محب چاہنے والا، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ تو ایک طرف ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم پروردگار عالم سے محبت کرنے والے ہیں اور دوسری طرف پروردگار عالم کی معصیت کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کہ عام محبت کرنے والوں کا تو شعار یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی تمام باتوں کو سن لیتے ہیں، تو تم کیسے محبت کرنے والے ہو، تم کیسے اللہ کے چاہنے والے ہو کہ ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ خداوند عالم کی معصیت انجام دیتے ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے اور آتش جہنم سے نجات پانے کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرے، اور انہی دو چیزوں
کے مجموعے کا نام جو ہے کیا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے متقی کی صفت کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو ایک طرف تو اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے کے لیے آتش جہنم سے نجات کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں انسان کوئی معصوم نہیں ہے کہ جو گناہ انجام نہیں دیتا۔ اگر انسان گناہ، اہم شے یہ ہے کہ انسان گناہ انجام دے اور اس کو بلا توبہ کے چھوڑ دے، اور یہ واقعی ایک طرح کے یعنی یہ توفیق ہوتی ہے کہ انسان گناہ کے بعد تو کیا کرے، انسان گناہ کے بعد توبہ کرے۔ تو لہٰذا باب مغفرت، باب توبہ کھلا ہوا ہے، اور خاص کر ماہ مبارک رمضان میں کہ جو آخری عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے۔ چنانچہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آتش جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور میں نے آخر میں عرض کیا کہ تلاوت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یعنی اگر آپ اس کو لکھیں اپنی کاپی پر تو یہ ایک لائن کی بھی آیت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیتوں کو اپنے معمول میں ثابت کر لیں، اپنے معمول میں شامل کر لیں، اور معمول میں شامل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم دن بھر میں روزانہ 5 مرتبہ کم از کم نماز پڑھتے ہیں، ان 5 نمازوں میں کوشش کیا کریں کہ قنوت کے طور پر ہم ان آیہ کریمہ کو، جو کہ مختصر سی آیت ہے مگر معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا ثواب، اور یہ کہ اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو یقیناً پروردگار عالم اس کا جو نتیجہ ہوگا، جو ہم جیسی دعا نے عرض کیا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیاوی حسنات کو ادا کرے تو اس کی آیتیں میں نے آخر میں عرض کی۔ آج کی جو آیت ہے اس کا پیغام کیا ہے کہ اگر انسان گناہوں سے مغفرت چاہتا ہے، اگر انسان جہنم کی سے نجات چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس آیہ کریمہ کو کثرت سے تلاوت فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ محبت اہل بیت علیہم السلام کے اوپر چلنے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔